السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں جماعت ششم مضمون اردو، اس کی نظم نمبر 1 مناجات کو لے کر۔ اسے آج ہم پڑھیں گے اور سمجھیں گے، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ 1 نمبر مناجات، اس کو لکھا ہے خواجہ لطیف احمد جری نے۔ اس میں ہم دیکھیں گے پہلی بات، حمد، مناجات اور دعا کی شاعری کا تعلق اللہ اور اس کے بندوں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان رکھنے والے اسی کو اپنا پروردگار مانتے اور اسی کے سامنے اپنی حاجتوں کو پیش کرتے ہیں۔ حاجتوں کو یعنی ضرورتوں کو۔ اللہ نے بندوں سے خود کہا ہے کہ تم مجھے پکارو، میں تمہاری دعاؤں کو سنتا ہوں۔ دعا ایک عبادت ہے اور بندے کا حق بھی ہے کہ ضرورت اور مصیبت میں بندہ اللہ سے مدد مانگے۔ دعا مانگنے کا ایک سلیقہ ہے، ایک طریقہ ہے۔ اس میں بندہ اللہ کے حضور اپنی عاجزی اور بے بسی کو بیان کرتے ہوئے اور اپنی ضرورت منوانے کے لیے وہ اللہ کی تعریف و توصیف کرتا ہے۔ اللہ کی تعریف کرتا ہے، توصیف کرتا ہے، جو اللہ کا حق ہے۔ ذیل کی مناجاتی نظم میں شاعر نے بندے اور اللہ کے رشتے کو اسی سلیقے سے پیش کیا ہے۔ اب ہم جان پہچان دیکھیں۔ جان پہچان اس میں شاعر کے تعلق سے دیا ہوتا ہے۔ اس مناجات کو خواجہ لطیف احمد جری نے لکھا ہے۔ وہ 15 ستمبر 1885 کو پانی پت میں پیدا ہوئی۔ پانی پت شمالی بھارت میں ہریانہ ایک ریاست ہے، اس کا ضلع ہے پانی پت۔ یہاں پر یہ پیدا ہوئے شاعر۔ پٹیالہ میں انہوں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی، پھر روزگار کی تلاش میں وہ مہاراشٹر کے شہر امراوتی آئے اور محمڈن اردو ہائی اسکول میں ملازمت کرنے لگے۔ ان کی تعلیمی خدمات کی وجہ سے انہیں برار کا سر سید کہا جاتا ہے۔ ان کی نصابی اور تدریسی کتابیں کافی مشہور ہیں۔ خواجہ لطیف احمد جری کا انتقال امراوتی میں 1941 میں ہوا۔ امراوتی میں 1941 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ اب عزیز طلباء و طالبات، اب ہم نظم کو دیکھیں گے۔ مناجاتی نظم جو ہے، حمد ہے، اس کو پروردگار عالم، سب سے بزرگ و برتر، دونوں جہاں میں تیرا کوئی نہیں ہے ہمسر۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ پروردگار عالم پورے دنیا کا جو ہے پروردگار ہے، پالنہار ہے، رب ہے، سب سے بزرگ و برتر ہے، سب سے بزرگ ہے، سب سے زیادہ عزت، تعظیم و توقیر اللہ کی ہے۔ دونوں جہاں میں تیرا کوئی نہیں ہے ہمسر، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تیری کوئی برابری کا نہیں ہے۔ ہمسر یعنی برابر۔ حاجت روا ہے تو ہی رب کریم سب کا، کمزور یا قوی ہو سب کو تیرا سہارا۔ حاجت روا اللہ تعالیٰ ہی ہے، رب کریم ہے، سب پر کرم فرمانے والا ہے، چاہے تو کمزور ہو یا چاہے طاقتور ہو، سب کو جو ہے اللہ تعالیٰ کا ہی سہارا ہے۔ ہر ذرے پر روا ہے دنیا میں حکم تیرا، بندے سبھی ہے تیرے اعلیٰ ہو یا کہ ادنا۔ ہر ذرے پر روا ہے، روا یعنی کہ جاری ہے۔ دنیا کے اندر میں ہر چیز کے اوپر میں اللہ تعالیٰ کا حکم چلتا ہے، اور بندے جو ہے سب اللہ تعالیٰ کے ہیں، چاہے تو کوئی بڑا ہو چاہے کوئی چھوٹا ہو، دے جس کو چاہے عزت، دے جس کو چاہے ذلت، ارذل کو کر دے افضل، تیرا ہی دست قدرت۔ تو جسے چاہے اس کو عزت دیتا ہے اور تو جسے چاہتا ہے اس کو ذلت دیتا ہے۔ ارذل یعنی کہ کم درجے کا، ذلیل کم درجے کا، ارذل کو کر دے افضل، تو چاہے تو کمزور کو جو ہے افضل بنا دے۔ تیرا ہی دست قدرت، دست یعنی کہ لفظ معنی اس کے ہاتھ ہوتے ہیں، تو دست قدرت یعنی قدرت کا ہاتھ، اللہ کا ہاتھ۔ اللہ جسے چاہتا ہے اس کو عزت دیتا ہے، ذلت دیتا ہے، کمزور کو قوی بناتا ہے، طاقتور کرتا ہے۔ تیرا ہی دست قدرت، کمزور کو توانا تو چاہے تو بنا دے، مردے کو ایک دم میں تو چاہے تو جلا دے۔ کمزور کو طاقتور بھی بنانا یہ اللہ کی صفت ہے، مردے کو ایک دم میں تو چاہے تو جلا دے۔
اور جو کمزور ہے، مردہ ہے، اس کو بھی تو جو ہے زندہ کر دیتا ہے، مردوں کو بھی اللہ ہی زندہ کرنے والی ذات اعلیٰ ہے۔ مایوسیوں کو دل سے تو ہی مٹانے والا، ٹوٹے ہوئے دلوں کی ڈھارس بندھانے والا۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ مایوسیوں کو دل سے تو ہی مٹانے والا ہے۔ مایوس ہو جاتا ہے انسان تو مایوسی بھی ختم کرنے والا اللہ ہی ہے، ٹوٹے ہوئے دلوں کی ڈھارس بندھانے والا بھی اللہ ہی ہے۔ جو جن کے دل ٹوٹے ہوئے ہیں، چاہے تو وہ مالی اعتبار سے ہو یا جسمانی اعتبار سے ہو، سب کو جو ہے، سب کو جو امید ہے، ڈھارس ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہی سے رہتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہی جو ہے ڈھارس بنانے والا ہے۔ افتادہ کو اٹھا کر تو نے کھڑا کیا ہے۔ افتادہ یعنی گرا ہوا یا مصیبت کا مارا ہوا، اسے کہتے ہیں افتادہ۔ افتادہ کو اٹھا کر تو نے کھڑا کیا ہے، پس مردہ کھیتیوں کو تو نے ہرا کیا ہے۔ پس مردہ یعنی مرجھایا ہوا، جو اسے کھیتی ہم دیکھتے ہیں عزیز طلبہ و طالبات، جو کھیتی لہلہاتی ہے تو وہ ایک دن جو ہے مرجھا بھی جاتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ اس کو پانی کے ذریعے سے پھر سے ہرا بھرا کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہی جو ہے پس مردہ کھیتیوں کو بھی ہرا کرنے والا ہے، مرجھائی ہوئی کھیتیوں کو۔ گرداب میں سے کشتی تو نے نکال دی ہے، آفت نہ ٹل سکے جو وہ تو نے ٹال دی ہے۔ گرداب، گرداب اس کے لفظی معنی ہوتے ہیں بھور کی۔ گرداب یعنی بھور آتا ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ سمندر میں، دریا میں جو ہے بھور آتا ہے، بہت زیادہ طوفان کی شکل کے اندر میں جو ہوائیں چلتی ہے، بہت سخت تیز ہوائیں ہوتی ہے، جس کے اندر میں کشتی وغیرہ بھی ڈوب جاتی ہے، پلٹ جاتی ہے، جہاز بھی پلٹ جاتے ہیں، تو اسے کہا جاتا ہے گرداب، بھور۔ تو ایسے بھور میں سے کشتی بھی تو نے نکال دی ہے، آفت نہ ٹل سکے جو وہ تو نے ٹال دی ہے۔ اور جو بھی آفت ہے، مصیبت ہے جو نہیں ٹل سکتی، اس کو بھی ٹالنے والی ذات اللہ کی ہے، وہ تو نے ٹال دی ہے۔ نکبت کو دور کر دے رب اولا ہماری، عظمت جو کھو چکے ہیں پھر دے جناب باری۔ اس کے اندر میں شاعر جو ہے وہ دعا کر رہا ہے اور رب کریم سے، اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہے کہ نکبت یعنی کہ ذلت یا مفلسی، اسے کہتے ہیں نکبت کو دور کر دے رب اولا ہماری، ہماری جو ذلت ہے اس کو دور کر دے، ہے نا، اور جو ہم عظمت کھو چکے ہیں پھر دے جناب باری۔ جو ہمارے اسلاف نے دنیا کے اندر میں کامیابی اور کامرانی حاصل کیے اور سرسبز و شاداب ہوئے، سرخرو ہوئے، دنیا کے اندر میں وہ چمکے، دنیا میں بھی کامیاب ہوئے، تو باری تعالیٰ ہم کو پھر سے تو ویسی کامیابی عطا فرما، ویسی ہمت طاقت عطا فرما، کام کرنے کی صلاحیت عطا فرما، چاہے تو وہ لکھنے پڑھنے کے اعتبار سے ہو، جو ہم عظمت کھو چکے ہیں وہ پھر سے دے ہم کو جناب باری۔ شاعری اس طریقے سے دعا کر رہا ہے۔ فضل و کرم ہے تیرا دنیا میں عام سب پر، تو مجھ غریب پر بھی ایک لطف کی نظر کر۔ اور اللہ تعالیٰ کا جو فضل کرم ہے وہ سب کے لیے عام ہے، پوری دنیا کے لیے ہے، تو مجھ غریب پر بھی ایک لطف کی نظر کر۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ مجھ غریب پر بھی تو ایک اپنی لطف کی نظر کر، اور مجھ کو بھی دنیا آخرت کے اندر میں کامیابی و کامرانی عطا فرما۔ اس طریقے سے شاعر جو ہے دعا کر رہا ہے۔ اب عزیز طلبہ و طالبات، ہم اس کے بعد میں اس نظم کا، حمد کا جو مناجاتی نظم ہے، اس کا خلاصہ کلام کو دیکھیے۔ اس نظم میں شاعر پہلے اللہ تعالیٰ کی بہت سی صفات اور خوبیاں بیان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بہت سارے صفاتی نام ہیں، صفات ہے، خوبیاں ہیں، اس کو شاعر بیان کرتا ہے۔ پھر انہی کے حوالے سے کہتا ہے کہ اے اللہ، جس طرح تو اپنے بندوں کو مصیبتوں سے نکالتا اور ان پر اپنا فضل و کرم کرتا ہے، اسی طرح میری بھی مناجات کو سن اور میری دعا قبول فرما۔ شاعر اللہ سے مزید یہ کہتا ہے کہ تو کمزور کو توانا بناتا ہے اور مردے کو زندگی عطا کرتا ہے، مایوسیوں سے نکال کر امید دلاتا ہے، فصلوں کو ہرا بھرا کرتا ہے۔ شاعر یہاں اللہ تعالیٰ سے یہ بھی التجا کرتا ہے کہ اے اللہ، تو ہمیں ذلت سے نکال اور ہمارا شاندار ماضی لوٹا دے۔ اے اللہ، تو بے انتہا رحم کرنے والا ہے کہ بندے کی مناجات سن کر اس کی دعا ضرور قبول کرتا ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات، یہاں پر مناجات کے جو ہیں فہمائش مکمل ہوتی ہے۔ آسان سے الفاظ کے اندر میں ہم نے ابھی یہاں پر مناجات کو دیکھا ہے۔ اب اس کے بعد میں اگلی ویڈیو کے اندر میں ہم انشاءاللہ اس کے سوالات اور جوابات کو پڑھیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ نے ہمارے چینل علمی پوائنٹ نظر آباد کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو ضرور سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور
بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک کی آسانی سے پہنچ سکے۔ چلیے خدا حافظ۔